بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سفر کیا، آپ کو سب سے زیادہ مشکلات اسی سفر میں آئیں، اتنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون میں ڈوب گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف پناہ لینے گئے تھے، لیکن کیوں اور کس سے پناہ لینے گئے تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن سے خطرہ تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں مکمل تفصیل اسی ویڈیو میں جانیے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ کی وجہ سے لوگوں کی ہمیشہ آمد و رفت رہتی تھی۔ ایام حج میں دور دراز سے لوگ آتے تھے، جن میں مختلف قبائل کے رسائے بھی شامل ہوتے تھے۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسائے قبائل سے ملاقات کرتے تھے اور ان سے مدد کا تقاضا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے، تم مجھے صرف پناہ دو اور دشمنوں سے محفوظ رکھو، میں تمہیں ایمان لانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ جو ایمان لائے اس کی اپنی مرضی، جو ایمان لانے کا خواہش مند نہ ہو ان پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ قبائل کے سرداروں میں سے کسی نے کوئی آپ کو مثبت جواب نہ دیا، اور اس کے بجائے وہ آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کو اذیت دیتے ہیں اور آپ کو پناہ نہیں دیتے، آخر اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوگا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بے سہارا ہو گئے، اور آپ کو بے یار و مددگار دیکھ کر کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ آپ اس امید پر طائف تشریف لے گئے کہ شاید قبیلہ ثقیف انہیں پناہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں قبیلہ ثقیف میں 3 سردار بھائیوں سے ملاقات کی، جن کے نام یہ ہیں: عبدی الیل بن عمرو، حبیب بن عمرو، مسعود بن عمرو۔ آپ نے ان کے سامنے قریش کے مظالم کو تفصیل سے بیان کیا اور ان سے پناہ کا تقاضا کیا۔ محترم ناظرین، لیکن تینوں افراد نے نہ صرف مدد کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دل آزار باتیں بھی کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں کعبے کے پردے چڑھانے والا بن جاؤں گا اگر تو اللہ کا رسول ہو۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا اتنا عاجز تھا کہ اسے رسالت کے لیے کوئی اور نہ ملا؟ تیرے سوا کوئی اور نہ ملا خدا کو؟ خدا کی قسم۔ تیسرے نے کہا، تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر بلا فرض اگر تو نبی ہو تو تیرا مقام مجھ سے کہیں بلند ہے کہ میں تیرے سامنے گفتگو کروں، اور اگر تو جھوٹا ہو تو میرا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ میں تجھ سے گفتگو کروں۔ طائف کے ثقیفی سرداروں نے اسی اعتراض پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے اپنے قبیلے کے اوباشوں کو ترغیب دی کہ 2 صفیں بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر کھڑے ہو جائیں، اور جیسے ہی ان کے درمیان سے گزریں انہیں پتھر ماریں۔ جب سرور کائنات رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے، ان کے درمیان سے گزرے تو اوباشوں نے ان پر ایسے پتھر برسائے کہ آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبوراً ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ آپ تھکن اور زخموں سے چور تھے، کچھ دیر کے لیے باغ میں آرام چاہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں پہنچے تو آپ نے ربیہ کے بیٹے عتبہ اور دوسرے بیٹے شیبہ کو دیکھا۔
محترم ناظرین، یہ دونوں افراد جو تھے آپ کے بدترین مخالفوں میں شامل کیے جاتے تھے، اور ان دونوں کو دیکھ کر آپ پریشان ہوئے اور آپ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات گزرے۔ عتبہ اور شیبہ نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا تو انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھوں انگوروں کی کچھ مقدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجی۔ عداس انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کا وطن دریافت کیا۔ اس نے کہا میں تینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو تم اسی شہر میں رہتے ہو جو خدا کے پاک بندے حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ اور اس نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے پہچانتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی اتنا عام نہ سمجھتے تھے کہ اسے تبلیغ کی دین نہ کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کا پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات سے متعلق کیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے عداس کو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات سنائے۔ اس غلام نے جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات سنے تو وہ بولا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ عتبہ اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ان کا غلام عداس عیسائی واپس آیا تو انہوں نے عداس سے کہا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو کیوں چوما ہے جبکہ ہم تیرے مالک ہیں؟ آج تک تو تم نے ہمارے قدموں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاک باز انسان ہے، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کہا، جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے۔ غلام کی یہ بات سن کر دونوں بھائی کھلکھلانے لگے اور انہوں نے اس سے کہا خیال رکھنا کہیں محمد مصطفیٰ نصرانیت سے نہ علیحدہ کر دے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کو عام نہیں کیا جا سکتا، عام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس سفر میں آپ نے ایک انسان کو اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ طائف سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے کیونکہ عمرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مکے کے حالات ناسازگار تھے۔ آپ کسی کی پناہ لیے بغیر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان قریشی سے فرمایا کہ تم اخنس بن شریک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتا ہے کہ تم اسے پناہ دو تاکہ وہ عمرہ کر سکے، کیونکہ اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے۔ اخنس نے جواب میں معاذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں قریشی نہیں ہوں، میں ان کا حلیف ہوں، اور یہاں کے دستور کے مطابق کوئی حلیف پناہ دے اور اگر بلا فرض آپ کو پناہ دے دی تو قریش نے میری پناہ کی آمد نہ کی تو یہ بات میرے لیے رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ قاصد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخنس کا جواب پہنچایا۔ رسول خدا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ زید بن حارث کے ساتھ کوہ ہیرا کے ساتھ ایک درے میں چھپے ہوئے تھے، اپنے قاصد سے فرمایا تم سہیل بن عمرو کے پاس جاؤ اور اسے ہمارے لیے پناہ کا تقاضا کرو۔ آپ کا قاصد سہیل کے پاس گیا، مگر سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے قاصد کو مدم کے پاس بھیجا اور اسے پناہ کا تقاضا کہا۔ مدم نے قاصد سے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ تو قاصد اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے مطالعہ کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ یہی نزدیک ہی موجود ہیں۔ مدم نے قاصد سے کہا کہ میں نے انہیں پناہ دے دی، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ بے خوف ہو کر آئیں اور طواف کریں۔ مدم نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو جمع کر کے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے چکا ہوں، تم ہتھیار سجا لو اور ان کی نگہبانی کرو۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد الحرام میں تشریف لائے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا وہ دیکھو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہے، اس کا مددگار اس جہاں سے جا چکا ہے۔ حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا تھا۔
آج تم جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ مدم کے بھائی نے ابو جہل سے کہا اچھا اس سے آگے کچھ نہ کہنا، میرے بھائی مدم نے انہیں پناہ دی ہے۔ یہ سن کر ابو جہل مدم کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو نے محمد کو پناہ دی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو پھر ابو جہل نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری پناہ میں ہے تو کسی کو بھی اسے اذیت دینے کا کوئی حق نہیں۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے مناسک ادا کر کے مدم کے پاس گئے اور ان سے فرمایا تم نے مجھے پناہ دے کر بہت اچھا کام کیا، اب اپنی پناہ واپس لے لے اور مجھے آزاد کر دے۔ مدم نے کہا کہ آپ میری پناہ سے رنجیدہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ کسی مشرک کی پناہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ مدم نے اعلان کیا کہ اے لوگو سن لو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پناہ واپس لے لی اور وہ میری نگہبانی سے نکل چکا ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشکلات کا سامنا کیا، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے اللہ کا اسلام اس دنیا میں پھیلانے میں آپ نے کتنی تکالیف برداشت کی، پتھر کھایا طائف سے، اور اس کے بعد آپ نے طائف کے لوگوں سے پتھر کھائے اور آپ کے پاؤں قدم مبارک اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ آپ کے نالین مبارک خون میں بھر گئے تھے۔ محترم ناظرین، ہمیں اس ویڈیو سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔